کشمیر کے ہیرو محمد مقبول بٹ مقبوضہ کشمیر کے ایک گاؤں ترہگام میں 18 فروری 1938 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام غلام قادر بٹ تھا، جو محنت پیشہ آدمی تھے۔ مقبول بٹ نے ابتدائی تعلیم گاؤں کے پرائمری اسکول سے حاصل کی۔ اسکول اور کالج کے زمانے میں مقبول بٹ تحریکی اور سماجی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے۔ اس نوجوان کی انہی سرگرمیوں کو دیکھ کر کالج کے عیسائی پرنسپل مسٹر شنکس نے پیشن گوئی کی تھی کہ یہ نوجوان کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے گا یا پھر موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ مقبول بٹ نے جب BA کا امتحان دیا، اس وقت وادی کشمیر شیخ عبداللہ کی گرفتاری کے سبب شدید ہنگاموں کی لپیٹ میں تھی۔ چنانچہ BA کا امتحان پاس کرنے کے بعد وہ 1958 کو اپنے چچا عبدالعزیز کے ہمراہ جنگ بندی لائن عبور کر کے آزاد کشمیر میں داخل ہو گئے۔ پاکستان کے سرحدی محافظوں نے انہیں قلعہ مظفرآباد میں نظر بند کر دیا۔ رہائی کے بعد مقبول بٹ پشاور میں سکونت پذیر ہوئے، جہاں محبت خان نامی ایک کشمیری کی کاوش سے انہیں پشاور یونیورسٹی میں MA میں داخلہ مل گیا۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ پشاور سے شائع ہونے والے ایک اخبار انجام میں بھی کام کرتے رہے۔ آپ نے پشاور یونیورسٹی سے MA اردو اور MA صحافت کی ڈگریاں حاصل کی۔ مقبول بٹ نے KH خورشید کے دور صدارت میں 1960 میں BDM سسٹم کے تحت ہونے والے آزاد کشمیر کے پہلے بلدیاتی انتخابات میں بطور امیدوار حصہ لیا اور کامیاب ہوئے۔ 1965 میں مقبول بٹ اور ان کے ساتھیوں نے محاذ رائے شماری کے نام سے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی۔ مقبول بٹ اور ان کے ایک دوست امان اللہ خان نے 13 اگست کو محاذ کے ایک خفیہ عسکری ونگ NLF کی بنیاد رکھی، جس کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ کشمیری نوجوانوں کو عسکری تعلیم دے کر بھارت کی قابض افواج کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کیا جائے۔ مقبول بٹ نے NLF کے پلیٹ فارم سے کشمیر کی آزادی کے لیے مسلح جدوجہد کا نظریہ پیش کیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ آزادی مانگنے سے نہیں ملتی بلکہ غاصب سے چھین کر لینی پڑتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک کشمیری ہتھیار اٹھا کر قابض افواج کے خلاف نہیں لڑیں گے، اس وقت تک کشمیر کی آزادی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ بھارت کے خلاف گوریلا جنگ کا آغاز کرنے کے لیے وہ جون 1966 میں اپنے چند ساتھیوں میجر امان اللہ خان، صوبیدار کالا خان اور اورنگزیب شہید کے ہمراہ جنگ بندی لائن عبور کر کے وادی کشمیر میں داخل ہو گئے، جہاں 3 ماہ تک وہ خفیہ طور پر تنظیم سازی کرتے رہے اور نوجوانوں کو فکری تربیت دیتے رہے۔ بالآخر وہ اپنے ساتھیوں میر احمد اور صوبیدار کالا خان سمیت گرفتار ہو گئے اور انہیں سینٹرل جیل سری نگر میں قید کر دیا گیا۔ ان کا ایک ساتھی اورنگزیب اس معرکے میں شہید ہو گیا۔ مقبول بٹ اور ان کے ساتھیوں پر بغاوت پھیلانے کے جرم میں مقدمہ قائم کیا گیا۔ کشمیر ہائی کورٹ کے ایک جج نے انہیں سزائے موت سنائی۔ مقبول بٹ نے سزائے موت سنانے والے جج کو عدالت کے کٹہرے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا: جج صاحب، وہ رسی ابھی تیار نہیں ہوئی جو مقبول بٹ کے لیے پھانسی کا پھندا بن سکے۔ انہوں نے 9 دسمبر 1968 میں اپنے 2 ساتھیوں میر احمد اور چودھری یاسین کے ہمراہ سری نگر جیل میں سرنگ لگا کر راہ فرار اختیار کی اور کئی روز تک برف پوش پہاڑوں کو عبور کرنے کے بعد قاضی ناگچھم کے راستے آزاد کشمیر پہنچ آئے، جہاں پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور بھارتی ایجنٹ ہونے کا الزام لگا کر مظفرآباد کے قلعہ میں بند کر دیا۔ گرفتاری کے کچھ عرصہ بعد انہیں تہاڑ جیل دہلی میں منتقل کر دیا گیا، جہاں بھارتی سپریم کورٹ نے ان کی سابقہ سزائے موت بحال کر دی اور پھانسی کا فیصلہ سنایا۔ 6 فروری 1984 کو لندن میں بھارتی سفارت خانے کے ایک اہلکار رویندر مہاترے کو کشمیر لبریشن آرمی نامی ایک خفیہ تنظیم کے اہلکاروں نے اغوا کر لیا۔ اغوا کاروں نے 24 گھنٹوں کے اندر اندر مقبول بٹ، حمید بٹ، ریاض ڈار اور دیگر کشمیری حریت پسندوں کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن جب بھارتی حکومت نے یہ مطالبہ تسلیم نہ کیا تو اغوا کاروں نے کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد مہاترے کو قتل کر دیا۔ مہاترے کے قتل کے بعد بھارتی حکومت نے مقبول بٹ کو پھانسی دینے کا اعلان کر دیا۔ مقبول بٹ کو سزائے موت سے بچانے کے لیے کشمیریوں نے بہت کوششیں کی، لیکن بھارتی حکومت اپنے فیصلے پر کاربند رہی۔ چنانچہ 11 فروری 1984 کو اتوار کے روز تہاڑ جیل میں انہیں پھانسی دے دی گئی۔ پھانسی کے پھندے پر لٹکتے ہوئے مقبول بٹ کے آخری الفاظ تھے: میرے وطن تو ضرور آزاد ہوگا۔
مقبول بٹ کی لاش ان کے ورثاء کے حوالے کرنے سے بھارتی حکومت نے انکار کر دیا، چنانچہ جیل کے مسلمان قیدیوں نے انہیں وہیں جیل کے احاطے میں دفن کر دیا۔ جس تج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جہاں کی کوئی بات نہیں۔